ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت یاسین دے فضائل بے شمار، سورت یاسین دے فضائل بے شمار ہیں۔ کاش اسی قرآن پڑھنے والے پڑھ دے گی، چند ہی فضائل آپ کے سامنے بیان کرنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورت یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورت یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سورت یاسین پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر رات یاسین کی تلاوت کرتا ہے، رات کو سوتے ہوئے، فرمایا کہ اگر وہ مر گیا تو وہ شہید مرے گا۔ ابتدا میں جو شخص دن کی ابتدا میں سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ یعنی بندہ دکان کھول لے، اپنا کاروبار کا آغاز ابتدا قرآن کی تلاوت سے کرے۔ اگر دکان کھولے اور کھول کر سب سے پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا اور رزق میں خوشحالی عطا فرمائے گا۔ سورۃ یاسین کے بے شمار فضائل ہیں۔ کاش ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے جنتی زیور کتاب یعنی صفحہ نمبر 594 پر سورۃ یاسین پڑھنے کی بہت سی برکتیں شمار کی ہیں کہ بھوکا آدمی سورۃ یاسین کو پڑھے گا تو اسے یعنی آسودہ کیا جائے گا، اور پیاسا پڑھے گا تو سیراب کیا جائے گا، ننگا پڑھے گا تو اسے لباس ملے گا، مرد بے عورت والا پڑھے گا تو جلد اس کی شادی ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا زبردست وظیفہ ہے کہ جن بچیوں کی شادی نہیں ہوتی اور رشتے نہیں ملتے، وہ سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کریں، اللہ تعالیٰ بہتر اسباب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے آپ نے فرمایا کہ مرد بے عورت والا پڑھے گا تو جلدی اس کی شادی ہو جائے گی، عورت بے شوہر والی پڑھے گی تو جلد شادی ہو جائے گی، بیمار پڑھے گا تو شفا پائے گا۔ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، کئی جگہ پر بچے جاتے ہیں تلاوت کرتے ہیں سورۃ یاسین کی، جب موت کی سختیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ، کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آتی ہے، اس وقت کہا جاتا ہے یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگا۔ جب موت کا وقت قریب ہو، موت کی سختیاں ہوں، سورۃ یاسین کی تلاوت کی جائے، رب آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ یعنی بیمار کے پاس پڑھی جائے رب شفا عطا فرماتا ہے، قیدی پڑھے گا تو رہا ہو جائے گا، مسافر پڑھے گا تو سفر میں اللہ عز و جل کی طرف سے مدد ہوگی، غمگین پڑھے گا یعنی پریشان مصیبتوں کا مارا ہوا جب پڑھے گا تو رنج اور غم دور ہو جائیں گے۔ جس کی کوئی چیز گم ہو جائے وہ پڑھے گا تو مل جائے گی۔ سورۃ یاسین کی ایک آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم کو 1469 بار پڑھو، انشاءاللہ جس مقصد سے پڑھو گے مراد پوری ہوگی۔ اور فرمایا کہ سورۃ یاسین سلام قول من رب الرحیم کو 5 جگہ ایک کاغذ پر لکھ کر تعویذ باندھو، فرمایا کہ وہ ہر مصیبت سے حفاظت میں رہے گا۔ جو شخص صبح کو سورۃ یاسین پڑھے گا تو پورا دن اچھا گزرے گا، جو شخص رات میں اس کو پڑھے گا اس کی پوری رات اچھی گزرے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے۔ کاش ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، رات کو قرآن کی تلاوت کریں۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں اگرچہ ہم نے 10 سے قرآن بلایا نہ ہوتا تو زمانے نے ہمیں یہ زمانہ دکھایا نہ ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن ایک نورانی شیشہ ہے، جو اس کو پڑھے اور عمل کرے سیدھا ہی جنت لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ یاسین کی
تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن سے ہمیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بندہ بے سکون رہتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کی کرے۔ یہ تو سورۃ یاسین کی آپ نے فضائل سنے، اگر آپ سارے قرآن کے فضائل سنیں، سورۃ واقعہ کے سنیں، سورۃ رحمان کے سنیں، ہاں جی سورۃ بقرہ کے سنیں، ہر سورت کے فضائل بے شمار ہیں، قرآن کی برکتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔